آج کی اس مجلس میں ہم نظام زکوٰۃ کی معاشی اور معاشرتی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بندوں کے حقوق کے ضمن میں ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ بھی وجود میں آتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت اور موت کرنے والے ہوں۔ اب ہم معاشی اور معاشرتی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ کہ ہم موجودہ دور کے نظام سرمایہ داری کا جب جائزہ لیتے ہیں تو نظام سرمایہ داری کا لازمی نتیجہ دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہے، اور چونکہ نظام سرمایہ داری میں دولت کمانے کے اوپر بھی کوئی حد یا پابندی نہیں ہے، اور اس وجہ سے معاشرہ دو قسم کے طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے امراء یعنی ہیوز، اور دوسرا طبقہ ہے محرومین یعنی ہیو ناٹس۔ تو نظام سرمایہ داری کا لازمی نتیجہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم کی صورت میں نکلتا ہے، جس کے نتیجے میں آپس میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرہ کوئی اچھی صورت جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی، آپس میں نفرتیں، اور اس کی وجہ سے پھر جرائم بڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں گردش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے امراء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ گویا دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ آئے ہیں ارشاد باری تعالیٰ کے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے روز اس کو جہنم کی آگ میں سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال و دولت، وہ سونا چاندی، وہ کنز جو تم کنز بنا کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ سخت حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی روشنی میں نظام زکوٰۃ کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ دولت امراء کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی غرباء کی طرف جاتی ہے، اور پھر جب غرباء اس کو خرچ کرتے ہیں پھر امراء کی طرف، تو گویا پورے معاشرے کے اندر دولت کی گردش کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں رہتی، اور یہ چیز معاشرے کو ایک محبت بھرا معاشرہ بنانے میں معاون جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ غریب اور امیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، امیر اس طرح سے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس مدد کے نتیجے میں غرباء کے دلوں میں امیروں کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ اور جرائم سے پاک معاشرہ اس کے نتیجے کے اندر وجود میں آتا ہے۔ اسی ضمن میں دوسرا فائدہ جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان پائی جانے والی خلیج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، غریبوں کا معیار زندگی بہتر ہونے لگتا ہے، اور آپس کی باہمی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی راہ جو ہے ہموار ہوتی ہے۔ آج مختلف معاشروں میں فسکل پالیسی اور مالیاتی پالیسی کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ ہم دولت کی تقسیم کو کس طرح سے منصفانہ بنا سکتے ہیں، تو اسلام نے اس ضمن میں زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے اس منصفانہ تقسیم دولت کا ایک پورا نظام جو ہے انسان کو دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے بے روزگاری آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مختلف معاشروں کو درپیش ہے، اور اس کے نتیجے میں بے روزگاروں کی ایک فوج ظفر موج پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے یا جرائم میں شریک ہو جاتی ہے۔ تو بے روزگاری کا علاج کرنا ہر معیشت کی فرائض میں سے ایک فرض بنتا ہے، لیکن اسلام کا نظام زکوٰۃ اس ضمن میں ایک بہت بڑا ایسا ٹول ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے صرف لوگوں کی خالی خلی مدد کرنے کا حکم نہیں دیا کہ وہ تھوڑی سی رقم جو ہے کہ 100-50,000 2,000 روپے کسی کو دے دیے جائیں، بلکہ کسی شخص کو اگر وہ کاروبار کرنے کے قابل ہے اتنا دے دیا جائے کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، مثلا کوئی درزی یا بڑھائی یا دھوبی یا قصاب یا کوئی اور کاریگر یا کوئی اور ایسا فرد کہ جس کے پاس اپنے کام کے حوالے سے نو ہو تو موجود ہے،
مہارت تو اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو وہ آلات خرید کے دے دیے جائیں، ان کو وہ چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں وہ لے کر دے دی جائیں، وہ اس کے ذریعے اپنا کاروبار جو ہے وہ اس کو چلا سکیں، تو یقیناً اس کے نتیجے میں نہ صرف بے روزگاری ختم ہوگی بلکہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں گے اور ملکی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کی منزل بھی قریب آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام ایک کفالت عامہ کا نظام ہے اور زکوٰۃ کا نظام غرباء، مساکین اور حاجت مند افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، یعنی زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے، یہ ان کے بیکاروں کا سرمایہ اعانت ہے، یہ ان کے معذوروں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں، بے روزگاروں کا ذریعہ معاش ہے، اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ تو گویا جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام ہوگا وہاں پہ یہ سارے افراد، خواہ وہ معذور یا بیمار ہوں، یتیم یا بیوائیں ہوں، بے روزگار افراد ہوں، ان کے لیے اللہ پاک نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ کوئی شخص اس کی وجہ سے پریشان حال نہیں رہے گا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح سے آج کے جدید دور میں غربت ایک ایسا معاملہ ہے جو تقریباً ہر معیشت کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نظام سرمایہ داری کی وجہ سے آج دنیا بھر میں غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں انسان ایسے حاجت مند اور غریب ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کارخانے دار اور وہ سرمایہ دار موجود ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں خرچ کریں۔ اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کو دیکھیں یا کارخانوں کی مصنوعات کو دیکھیں کہ ان کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن غریب لوگ چونکہ ان کو خرید نہیں سکتے اور سرمایہ دار اپنے مال کی قیمت کو ایک خاص حد تک برقرار رکھنے کے لیے اس مال کو سمندروں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، جلا کے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غربت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور غریب کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب اسلام کا نظام زکوٰۃ نافذ کیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، دنیا میں یہ دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں زکوٰۃ دینے والے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو ان کے ایک حاکم نے لکھا کہ ہمارے پاس اس وقت زکوٰۃ کی مد میں رقوم پڑی ہوئی ہیں، یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تمہارے علاقے میں جتنے کنوارے لوگ موجود ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، تو ان کی شادیاں کروا دو۔ بعد میں انہوں نے گورنر نے لکھا کہ ہم نے تمام ایسے ضرورت مندوں کی شادیاں کروا دیں لیکن مال ابھی بھی بچا ہوا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے علاقے میں وہ غیر مسلم جو زمین کی آباد کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے آباد کاری نہیں کر پاتے، ان کی زمینوں کی آباد کاری کے اوپر اس پیسے کو لگا دو، کیونکہ زکوٰۃ غیر مسلم کو تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کی زمین کی آباد کاری کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو گویا یہ آسمان دنیا نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن لینے والے جو ہیں وہ موجود نہیں رہے تھے، اور آج بھی اس نظام کو قائم کیا جائے تو وہ دن ہم دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں غرباء عمراء پر ٹیکس عائد کرتے ہیں، یہ کوئی بھیک اور خیرات نہیں ہے بلکہ غرباء اور مساکین اور محرومین کا قانونی حق ہے جو عمراء کے ذمہ عائد ہے، اور جب تک عمراء اس حق کو ادا نہ کریں گے وہ خدا اور رسول اور تمام غرباء اور مساکین کے مجرم اور مقروض جو ہیں وہ قرار پائیں گے۔ زکوٰۃ کے نظام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ دولت جو لوگ دفینوں کی صورت میں رکھتے تھے اور اس کے اوپر کوئی وہ رقوم یا وہ مال کسی گردش کے اندر نہیں آتے تھے، اسلام نے اس کا سدباب یہ کیا کہ جو لوگ دفینے کی صورت میں مال کو رکھیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ اور زیادہ شرح سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام کر دیا کہ وہ دولت بجائے دفن کرنے کے اور ارتکاز کر کے رکھنے کے وہ معاشرے کے اندر گردش کے اندر آئے اور لوگ جو ہیں اس کے ذریعے کاروبار کریں، شرکت اور مزاربت کی بنیاد پہ یا ذاتی کاروبار کی صورت میں۔ یہ چیز معیشت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں،
غربت ختم ہوتی ہے۔ اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ہدایت فرمائی کہ اگر مال پڑا رہے گا تو اس کے نتیجے میں دولت جو ہے وہ گردش میں نہیں آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے جو کوئی کسی یتیم کا ولی ہو اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس سے تجارت کرے اور اس دولت کو یوں ہی نہ ڈال رکھے، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اسے ختم کر ڈالے۔ گویا جو مال پڑا ہوا ہے اسے گردش کے اندر آنا چاہیے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مال پورے معاشرے کے اندر گردش کرتا رہے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً نہ صرف اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری ختم ہوگی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اس کے نتیجے میں غریبوں کی بھی مدد ہوگی، اور نتیجتاً پوری معیشت جو ہے وہ پھیلاؤ کی طرف جو ہے بڑھے گی، اور پوری معیشت جو ہے اس میں گروتھ کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح سے ارتکاز دولت کے خاتمے کی ضمن میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بالکل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو روک کر نہ رکھا جائے، اگر رک گیا ہو تو تالاب میں سے زکوٰۃ کی نہریں نکال دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکے ہوئے ہیں ان کو پانی پہنچے اور گرد و پیش کی ساری زمین شاد و آباد ہو جائے۔ گویا اس کے نتیجے میں وہ پیسہ جو کہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اور غربا کی طرف اس کا بہاؤ نہیں ہے اور عمرہ کی تجوریوں کے اندر بند ہے، وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ گردش کے اندر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سب لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے زر کی محبت اور دولت پرستی کے مذموم رجحان کی بیخ کنی ہوتی ہے، کمزور اور محتاجوں کی امداد کا ذریعہ بنتی ہے، اور معاشرے کے افراد باہمی ہمدردی اور قربانی اور اثار اس قسم کے اوصاف جو ہیں لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور روحانی اور مادی پاکیزگی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ گویا زکوٰۃ کا نظام وہ نظام ہے جو نہ صرف افراد کی بالیدگی کا ذریعہ بنتا ہے، ان کے نفوس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی معاشرتی اور معاشی خرابیوں کو دور کر معاشرے کو ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ثمرات سے ہمیں مستفیض فرمائے جو ثمرات اس نظام کے اندر موجود ہیں اور ماضی میں آسمان دنیا نے جن کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔